پاک کا ایگزسٹنس کہاں ہے؟ اس نے صاف کر دیا کہ میرے رسول محمد اور اللہ کی علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے. تو وہ گنیش جی کی مورتی والوں کو پوچھے گا کیا؟ اس کی کتاب کا ڈائریکشن ہے، یہ میرا ڈائریکشن، کہ مسلمان وہی کر رہا ہے جو اس کو پڑھا ہے، جو اس کی کتاب میں ہے. آپ کنفیوژن میں ہے بھائی، تو آپ اپنی کنفیوژن میں اس کے لیے اس کو کیوں دوش دے رہے بھائی؟ اس کا فنڈا کلیئر ہے، اس نے نہیں کہیں کچھ کہا. آپ نے اس شخص کو بہت غور سے سنا. اگر غور سے نہیں سنا ہے تو دوبارہ ضرور سن لیجئے گا. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی قوم جو صرف خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو پوجنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنے کے بارے میں خیال تک اس کے دل اور ذہن میں نہیں آ سکتا، جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود بنانا تو دور، معبود بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، ایسی قوم سے آپ یہ کیوں امید رکھتے ہیں؟ آپ یہ کیوں ذہن میں پالے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے گنیش کی عزت کرے گا، وہ آپ کی لچھمی ماں کی پوجا کرے گا، وہ آپ کے شری رام کی پوجا کرے گا؟ اس طریقے سے کہہ کر میرے پیارے ہندو بھائی ضرور غور سے سنیں. یہ بات کہہ کر نریٹو سیٹ کر کر مسلمانوں کے پرتی آپ اور آپ کی اولادوں کے ذہن میں یہ زہر بونے کی کوشش کرتا ہے. اور یقین کیجئے دنیا کی ہر ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان کا ذہنی توازن یعنی اس کی مینٹلٹی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے جب وہ بغیر فیکٹ چیک کیے کسی سامنے والے انسان سے نفرت، کینہ، بغض اور حسد رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر آپ بغیر فیکٹ چیک کیے، بغیر حقیقت کو جانے، بغیر ریسرچ کیے کسی شخص سے محض کسی نفرتی شخص کے کہنے پر اپنے دل میں اور ذہن میں نفرت پالیں گے تو یقین کیجئے آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اور ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ نریٹو سیٹ کر کر، نفرتی باتیں کر کر آپ کو کئی صدیوں تک اپنا غلام بنا کر رکھ سکیں، اور یہ جو کہیں اس کو آپ بغیر پڑھے، بغیر ریسرچ کیے، بغیر فیکٹ دیکھے ان پر اندھے بن کر اعتماد کرنا شروع کر دیں. اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس نے جو کہا ہے کہ تم ایک ایسی قوم سے یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ جو خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھ سکتی، تو وہ تمہارے گنیش کی پوجا کیوں کرے گی؟ تو اب ہندو بھائیوں کو یہی ٹھہر کر، یہی رک کر سوچنا ہے، تھوڑی دیر غور و فکر کرنا ہے، تو آپ کو تمام پردے کے پیچھے کی جو فلم ہے وہ صاف صاف نظر آئے گی. اب آپ دوسرا پہلو دیکھنا شروع کریں کہ آپ کے دھرم میں اللہ کو نہیں مانتے ہیں، آپ کے دھرم میں نماز کو نہیں مانتے ہیں، آپ کے دھرم میں روزے کو نہیں مانتے ہیں، آپ کے دھرم میں حج کو نہیں مانتے ہیں. تو کیا اب کوئی مولوی نکلے اور مسلمان قوم سے یہ کہتا ہوا پھرے، آڈیٹوریم میں پیسہ خرچ کرے، انہیں انویٹیشن دیا جائے اور وہ مائک پر یہ نریٹو سیٹ کر بات کرے کہ تم ایک ایسی قوم سے وفاداری کی امید رکھتے ہو جو صرف پوجا ہی پر ڈیپینڈ ہے، جو نماز کو بالکل نہیں پڑھ سکتی بلکہ سوچ ہی نہیں سکتی؟ تم کیوں ایسی قوم سے امید کرتے ہو جو تمام خداؤں کو مانتی ہے وہ تمہارے خداؤں کو بھی مانے گی؟ تم اس قوم سے کیوں یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ جو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں وہ تمہارے ایک خدا کو بھی ایکسپٹ کر لیں گے؟ کیا اس طریقے سے نریٹو سیٹ کر کر مولوی اپنی قوم کو بہلاتے ہوئے کبھی آپ کو ملے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کبھی بھی اس طریقے کی بھاشا مسلمانوں کو استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. بات سمجھ میں یہ آئی ہے کہ تمام مذاہب کی کچھ سچویشنز میں باؤنڈیشن ہوتی ہیں جن سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. جس طریقے سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صرف اللہ رب العزت ہی کو مانیں گے، اگر انہوں نے عبادت کے لائق کسی دوسرے کو مان لیا تو وہ اپنے اسلام سے باہر نکل جائیں گے، پھر وہ مسلمان نہیں رہیں گے. بالکل اسی طریقے سے کہ اگر کوئی سناتنی اللہ رب العزت کو ایک مان لیتا ہے، آپ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں تو آپ صرف ایک
और को मान लेंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट कैसे हो जाएगा। लेकिन ये आप ही का अकीदा है कि आप 33 करोड़ भगवानों को मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक और अल्लाह को उसमें नहीं जोड़ सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने धर्म से निकल जाएंगे और इस्लाम की तरफ आ जाएंगे, यानी आप सिर्फ एक खुदा को मानने लगेंगे। तो इसी तरीके से कि आप गणेश की पूजा कर सकते हैं लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूजा नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरीके से कि आप किसी बहुत बड़े मंदिर में जा सकते हैं लेकिन आप मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, क्योंकि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्या अब कोई मुसलमान ये कहता हुआ घूमे कि तुम एक ऐसी कौम से उम्मीद लगाए बैठे हो जो तुम्हारी एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकती? तो हमें ये सोचना है, गौर व फिक्र करना है कि जब भी कोई मौलवी ऐसी बात कहे जो एक्सेप्ट करने के लायक न लगे तो फैक्ट चेक कर ले। और अगर कोई हिंदू धार्मिक व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश करे कि आपको ऐसा फील हो कि कहीं ना कहीं ये गलत कह रहा है, तो आप भी फैक्ट चेक करें। आज आपके पास गूगल है, आज आपके पास यूट्यूब है, आप सर्च कर सकते हैं। तो शायद आपके बात समझ में आ गई होगी। हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कीजिए, नफरतों को खत्म कर दीजिए। इसी पैगाम के साथ अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।